سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى بعثني رحمة للعالمين وأمرني بمحض المعازف والمزامير أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا ونبينا من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ جلوہ حق سبحان اللہ تاکہ ہمارے بڑے ہمارے شیخ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی یاد بھی تازہ ہو جائے کیونکہ ان کا تقیہ کرام تھا اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے کہ سب کہو سبحان اللہ یہ جلوہ حق سبحان اللہ یہ نور ہدایت کیا کہنا جبریل کی شہدا ان کے ہیں یہ شان نبوت کیا کہنا جس دل میں ہو پرتو کرسی و عرش اس دل کی بلندی صلی اللہ جس سینے پہ قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا قدم قدم پہ برکتیں قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیہ گزر گیا جہاں نظر پڑی نہیں وہی ہے نات آج تک وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا کہہ دو صلی اللہ جس کو آقا سے جتنا محبت و پیار ہے وہ شوق و ذوق
بتانے آیا ہوں کہ جو یہ کہا جاتا ہے مکہ مدینہ جاؤ، وہ بھی درود نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے دیتے ہیں، سلام پڑھو دھکے دیتے ہیں۔ علماء دیوبند کی مسجدوں میں بھی درود و سلام نہیں پڑھا جاتا، پڑھنے نہیں دیتے۔ آؤ میں تمہیں وہ درود وہ سلام پڑھواتا ہوں جو مکہ میں بھی پڑھا جاتا ہے، مدینہ میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ آج مجھے 25 سے 30 سال نہیں میرا بچپن بھی مکہ اور مدینہ میں گزرا، میں نے حفظ قرآن بھی مدینہ میں کیا، میں نے پہلا تراویح میں قرآن کا ختم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سنایا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو رمضان میں وہاں بہاریں دیکھی، سبحان اللہ، یہاں بھی رمضان آتا ہے، اصل رمضان میں آتا ہے، یہاں بھی آخری عشرہ میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، مساجد میں بیٹھتے بولے جو بندہ مسجد میں اعتکاف کے لیے آتا ہے، دونوں ٹائم سحری افطاری کے لیے کھانا اس کے گھر سے آتا ہے، ایسے نا، اور وہاں پر مسجد نبوی میں مسجد حرام میں لاکھوں لوگ رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں، نہ کسی کا کھانا نہ سحری گھر سے آتی ہے نہ افطاری گھر سے آتی ہے، جس کے مہمان ہیں وہی سحری افطاری کا انتظام فرماتے ہیں۔ مکہ میں کس کے مہمان اللہ کے بولو گے، مدینہ میں کس کے مہمان آقا کے محبوب امام الانبیاء کے۔ نہیں میں نہیں کہہ رہا، ایک اللہ کے ولی نے خواب دیکھا، خواب میں ایک بندہ بیٹھا ہے مسجد میں، ریاض الجنہ میں ایک دن گزر گیا، اس کا وہ کلاش ہے، مفلوق الحال ہے، اس کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ایک دن بغیر کھائے پیے گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا، ہفتہ گزر گیا، ایک لقمہ تک نہیں کھایا، کمزوری ہو گئی، اٹھنا محال ہو گیا، جب لاچار ہوا تو دیوار کا سہارا لے کر اٹھتا ہے، چلتے چلتے حضور کے روضے پہ چلا جاتا ہے اور جا کے عرض کرتا ہے، آقا میں آپ کا مہمان ہوں، آج میں آپ کا بولے گی آج میں آپ کا مہمان ہوں، یہ کہہ کر واپس آ جاتا ہے، پھر وہی ریاض الجنہ میں درود پڑھنے لگتا ہے، قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے، نوافل پڑھنے لگتا ہے۔ اچانک کوئی بندہ آتا ہے جو کسی کو ڈھونڈ رہا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب اس بندے کے پاس پہنچا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اس کو کہتا ہے اٹھو میرے ساتھ چلو، وہ کہتا ہے میں تو معذور ہوں، میں تو کمزور ہوں، میں اٹھنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا۔ وہ بندہ آنے والا بندہ اس کو دونوں ہاتھوں کا سہارا دے کے پر اٹھا کر اس کو ساتھ لے کر چلتا ہے، پاک جبرائیل سے باہر چلتے چلتے جب آبادی سے باہر پہنچتے ہیں، ایک خیمہ لگا ہوا ہے، جا کے اس کو مہمان کو بٹھاتا ہے اور اپنے ملازم کو کہتا ہے کہ دسترخوان لگاؤ مہمان کے لیے، دسترخوان لگا دیا، جو کچھ مہیا تھا، کھجور تھی، پنیر تھا، جو بھی تھا، اس کو سیر کر کے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، اور پھر اپنے نوکر ملازم کو کہا وہ سامنے جو زمین کھڑی ہے بڑی والی بڑا تھیلا اس کو لے آؤ، یہ سب جتنی بھی نعمتیں تمہارے پاس یہ موجود ہیں اس کو بھر دو۔ جب بھر دیا، اب اس کو کہا کہ یہ سامان کھانے کا اپنے کندھے پہ اٹھاؤ اور اس مہمان کو ہاتھ سے پکڑ کر حضور کے روضے پہ چھوڑ کے آؤ، اور جاتے جاتے غور کرنا،
جاتے جاتے اس نے یہ کہا اس مہمان کو کہ جب یہ کھانا تمہارا ختم ہو جائے یہاں آ کے کھانا کھا بھی جانا لے بھی جانا میرے نانا سے میری شکایت نہ کرنا کہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی حضور نے فرمایا کہ میرا مہمان بھوکا ہے اسے کھانا کھلاؤ ایک مرتبہ میرے والد حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی ہماری پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے مدرسہ جامعہ مقصد علوم میں تعلیم کا نظام جاری تھا جو محاسب تھا ادارے کا مدرسے کا اس نے آگے حضرت سے آگے کہا حضرت راشن ختم ہو رہا ہے مدرسے کے اندر ہمارے پاس کوئی نقد بھی نہیں ہے حضرت ابھی 5-6 مہینے سال گزرنے کو ہیں کوئی وسائل نہیں ہے مشورہ کر کے طلباء کو اجازت دے دیں چھٹی دے دیں جب اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیں گے پھر طلباء کو تعلیم کے لیے بلا لیں گے والد صاحب نے فرمایا جاؤ تم اپنا کام جب ایک دن کا راشن باقی ہے وہ دوبارہ آ کے کہتا ہے حضرت پہ نہ فرمانا آج کا کل کا کھانا ہے پھر نہیں ہے حضرت اتنے مجھ سے ناراض ہوئے اس نے کہا گفت میں نے کہا جاؤ تم اپنا کام کرو جس دن وہ راشن ختم ہوتا ہے طلباء نے رات کا کھانا کھا لیا کل کا نہیں ہے رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے کہ کسی بندے نے آ کے مدرسے کا دروازہ کھٹکھٹایا وہ جو باورچی تھا وہ بھی اللہ والا تھا وہی اس نے جا کے جب گیٹ دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ باہر ٹرک کھڑا ہوا ہے گیٹ کھولا ٹرک جب اندر آیا تو اس پہ راشن سے بھرا ہوا راشن اتار کے رکھا تو اب اس حاجی صاحب باورچی صاحب نے اس ڈرائیور کو کہا کہ ابھی رات کا پتیسا باقی ہے تم آرام کر لو صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت تشریف لائیں گے تو آپ ان سے مسافہ کر کے واپس چلے جانا اس نے کہا نہیں مجھے تو واپس جانا ہے جس بندے نے یہ راشن بھیجا ہے اس نے یہ خط دیا ہے جب حضرت صبح تشریف لائیں تو یہ خط ان کو دے دینا اب صبح جب حضرت تشریف لائے تو حضرت کے خادم تھے سید حسین احمد شاہ صاحب وہ حضرت کی خدمت میں گئے جا کے سلام کے بعد خط پیش کیا حضرت نے جب خط کھول کے پڑھا پھر خط بند کیا فرمانے لگے محمد حسین تم وضو کے لیے پانی لے کے آؤ اور مسجد کے اندر طلباء اور اساتذہ کو جمع کرو وضو فرما کے حضرت مسجد میں تشریف لائے تھوڑی دیر نصیحت فرمائی پھر خط کھولا خط کھول کے سنایا کہ جس بندے نے یہ راشن بھیجا تھا اس نے خط لکھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضرت 3 راتوں سے مجھے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی اور حضور فرما رہے ہیں کہ عبداللہ درخواستی کے مدرسے میں راشن کی کمی ہے تم راشن کا انتظام کرو تو والد صاحب نے فرمایا میاں ہمارے ذمہ میں کام کرنا ہے انتظام انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے یہ اداروں میں جو طلباء پڑھتے ہیں کس کے مہمان ہیں بولیں گے اللہ اور اس کے رسول کے بولو بھائی کس کے مہمان اللہ اور اس کے جو مکہ مدینہ جاتا ہے وہ کس کا مہمان ہوتا ہے وہ دل کا مہمان تو میزبان مہمان کی فکر کرتا ہے نہ بولو نا میزبان کو ہی مہمان کی فکر ہوتی ہے میاں فرمایا مدینہ مکہ بڑے نازک مقام ہے خیال کرنا کہیں مکہ مدینہ جا کر ان لوگوں
تمہارے اس عمل کی وجہ سے تمہیں مکہ اور مدینہ سے نکال دیا جائے۔ ایک مرتبہ ایک دسترخوان لگا ہوا ہے، لوگ کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے ایک نوجوان کی زبان سے نکل گیا کہ مدینہ کی دہی کھٹی ہے۔ اس نے کیا کہہ دیا؟ دہی کھٹی ہے۔ خواب میں رات کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، آقا فرماتے ہیں ظالم تجھے مدینے کی دہی کھٹی لگتی ہے، نکل جا، تو مدینے رہنے کا حقدار نہیں ہے۔ مدینہ مدینہ ہے۔ آج وہاں پر آج بھی جاؤ، جب رمضان ختم ہوتا ہے، شوال کا چاند نظر آتا ہے، تو صبح صادق سے لے کر نماز عید تک مسجد حرام کا مؤذن، مسجد نبوی کا مؤذن خود بھی درود پڑھتا ہے اور سارے مجمع کو بھی لاؤڈ اسپیکر پہ درود پڑھاتا ہے۔ کہو تو میں آپ کو درود سنا دوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھو گے؟ وہ درود پڑھتا ہے صلی اللہ علی محمد۔ جس کو حضور سے محبت ہے نا وہ شوق سے پڑھے صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ بار بار خوشی سے اس کا نام لیتا ہے۔ بولو میرا کوئی دوست ہے، کوئی بندہ میرے سامنے میرے دوست کی تعریف کرتا ہے تو خوشی سے میرا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ بولو بندہ خوش ہوتا ہے۔ اگر دشمن کا تذکرہ آئے تو چہرے پہ انقباض آتا ہے، اور اگر محب اور محبوب اور دوست اور یار کا تذکرہ آئے تو چہرہ بولو کھل اٹھتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ خوش اور راضی ہے۔ ناراض ہو تو چہرہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ میری اس بات سے ناراض ہو رہا ہے۔ کہہ دو صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاں درود پڑھنے کے کتنے فضائل ہیں، ہزاروں میں لاکھوں میں کتابوں کی کتابیں لکھی گئی، لیکن درود کے فضائل ختم نہیں۔ بولو درود پڑھنے والے پہ بھی رحمت ہے۔ اللہ ہمیں درود پڑھنے والا بنائے، آمین ہو۔ اللہ ہمیں حضور کا سچا عاشق بنا دے۔ آؤ میں تمہیں کوئی ایسا درود نہ بتا دوں کہ اگر اس درود پاک کو 3 دفعہ صبح اور 3 دفعہ شام پڑھ لے تو 24 گھنٹے درود پاک پڑھنے کا ثواب ملے۔ ایک منٹ صبح، 1 منٹ شام خرچ کریں، 1 منٹ صبح درود پڑھیں، 1 منٹ شام درود پڑھیں اور ہمیں ثواب ملے 24 گھنٹے کا۔ سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام درود پڑھیں، دائیں کندھے والا فرشتہ، 2 فرشتے ہیں نا ہر بندے کے ساتھ، بولیں گے جی قاری صاحب کیسے؟ ہر بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہیں؟ 2 ہیں، ایک اس کے دائیں کندھے پر، دوسرا دائیں کندھے والے کی ڈیوٹی ہے نیکیاں لکھنا، اور بائیں کندھے والے کی بولیں گے اس کی برائیاں لکھنا۔ تو جب دائیں کندھے والا 24 گھنٹے تمہارے نام
برائی بھی کرو، جب نیکی کرے گا تو برائی نہیں، جب برائی کرے گا تو نیکی نہیں۔ اور میاں تم درود پڑھو حسن امداد میں، اور تمہارا درود مدینہ میں حضور تک فرشتہ لے کر جائے اور نام بتائے، آقا آقا۔ مرکز حافظ الحدیث میں ذکر کی محفل کے اندر یہ امیر صاحب جو مٹا سوات سے آئے ہیں، جو فلاں کے بیٹے ہیں، انہوں نے آپ کی خدمت میں درود کا تحفہ بھیجا۔ نام لے کر فرشتہ جاتا ہے، نام لیتا ہے، فلاں فلاں کا بیٹا، معاویہ صلاح الدین کا بیٹا، احمد علی صلاح الدین کا بیٹا، اس نے آقا آپ کی خدمت میں درود کا تحفہ بھیجا ہے۔ اور میاں غور کرنا، اور میاں اگر کسی بندے سے آپ کا تعلق ہے اور آپ اس کو 2 4 8 10 مرتبہ خوشی کے موقع پر آپ اس کو ہدیہ دیتے ہو، گفٹ دیتے ہو، کیا وہ بندہ آپ کو بھول جاتا ہے؟ بولو نا جی۔ اور جب بقیہ زندگی میری 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال روزانہ فرشتے میرا گفٹ، میرا ہدیہ، میرا درود حضور، میرا نام لے کر حضور کی دربار میں پہنچائیں گے، تو کیا قیامت کے دن حضور مجھے بھول جائیں گے، آپ کو بھول جائیں گے؟ نہیں نہیں، بلکہ قیامت کے دن آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عاشق صادق کو، فرشتوں کو فرمائیں گے کہ جاؤ اس کو ڈھونڈ کے لاؤ، میرے پاس لے کر آؤ، آج میں اسے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پلاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو درود پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وہ درود پاک پڑھیں گے آپ کو، وعدہ کرو پڑھو گے روزانہ؟ ہاتھ کھڑا کر کے سیدھا ہاتھ ٹیڑھا سیدھا ایسے، اللہ قبول فرمائے۔ میں درود اس شرط میں بتاتا ہوں کہ سارے لوگ یہ بھی وعدہ کرو کہ روزانہ کسی ایک بندے کو درود کی دعوت بھی دو گے، یہی درود بتا کر اس کو دعوت دو گے کہ تم یہ روزانہ ایک بندے، ہر روز ایک بندہ ہوئی نہیں، آج میں 10 ڈیفرنٹ، بس آپ ایک کا وعدہ کریں، ایک کا وعدہ ہے نا، روزانہ ایک بندے کو دعوت دیں گے درود پڑھنے کی۔ اچھا درود وہ پڑھے گا، اس کو ثواب ملے گا، آپ کو نہیں ملے گا؟ جتنے بندے تمہاری دعوت پہ درود پڑھتے رہیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا، برابر تمہیں بھی ثواب ملتا رہے گا۔ وہ درود پاک ہے، اللہم صلی علی محمد، پڑھ تو یاد ہو جائے گا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا، وصلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا، وصلی علی محمد فی اوسط کلامنا، وصلی علی محمد فی آخر کلامنا، اللہم صلی علی محمد فی اول کلامنا،
في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا اس درود پاک کو جو بندہ صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو ثواب 24 گھنٹے درود پاک پڑھنے کا ملے گا. سبحان اللہ. 24 گھنٹے درود پاک پڑھنے کا ثواب اللہ ہمیں نصیب کر دے. آپ کو ایک اور درود پاک ایسا درود آپ کو بتلانے لگا ہوں. اس درود کا شرف یہ ہے, اس درود کا اعزاز یہ ہے, جو بندہ اس درود پاک کو جمعہ کے دن 200 مرتبہ پڑھے گا اللہ اس کو نیند کی حالت میں حضور کی زیارت کرائیں گے. جمعہ کے دن 200 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھو, نتیجہ کیا ملے گا؟ حضور کا دیدار نصیب ہوگا. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا, کیونکہ شیطان میری شکل بنا کے بولو گے یار بولو گے نہیں آ سکتا. آقا حضور کا دیدار چاہتے ہو بولو یار خوش قسمت تو وہی تھے نا جو 1400 سال پہلے جنہوں نے اپنی آنکھیں آقا کے دیدار سے ٹھنڈی کی. ہمیں اگر یہ بھی نصیب ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے بولو یار. لیکن یہ درود پاک جو ہے اس کی زکوٰۃ ہے. اس درود کی کیا ہے بھائی؟ بولو اس درود پاک کی زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ اس کی یہ ہے کہ اس درود پاک کو پڑھنے پر اس کو زیارت نصیب ہوگی جو تہجد کی نماز کا وعدہ کرے. زکوٰۃ اس کی تہجد کی نماز وعدہ کرتے ہو تہجد پڑھو گے ہاتھ کھڑا کر کے اللہ توفیق دینے والے ہیں. ہاتھ سیدھا کرو گے نا. ہم تو ارادہ کرنے والے نا, توفیق دینے والے کون ہیں بولیں گے؟ کس نے توفیق دینی؟ اللہ نے. صرف 40 دن تہجد پڑھنا. کتنے دن؟ پھر چھوڑ دینا. تم نے وعدہ, میں نے آپ سے ساری زندگی کا وعدہ نہیں کیا. کتنے دن کا لیا؟ بولیں گے پھر تمہاری مرضی چھوڑ دینا. چھوٹ جائے گا وہ اللہ کے ولی. وہ تو 40 دن نا. ایک بندہ جنید جمشید کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو یار جی. میں وہاں اتقاب میں تھا انگلینڈ میں گلاسکو میں. 27ویں شب کو تراویح کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی ابھی بیان ہونا ہے جنید جمشید کا. تو اس کو ممبر پہ بٹھایا نا. تو اس نے اب یہ کرکٹ والے یا یہ سارے یہ جب کبھی کسی مسجد میں پروگرام میں آ جاتے ہیں تو کتنا سب نوجوان ادھر ہوتے ہیں نا. بولو جگہ نہیں تھی, اتنا بڑا مرکز ہے وہ, اتنا رش تھا. تو اس نے نوجوانوں کو خوش کرنے کے لیے نا پہلے ان کے ساتھ مزاحیہ بات, اے نوجوانوں میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں, ان مولوی لوگوں سے بچ کے رہنا. مولوی کے پاس نہیں بھٹکنا, یہ بڑے خطرناک لوگ ہیں. 2-3 دفعہ اس نے سب کو متوجہ کر لیا. نے کہا میں نے ایک مرتبہ ایک چائے کا کپ مولانا طارق جمیل کے ساتھ پیا تھا, جس نے مجھے سٹیج سے اٹھا کے منبر رسول پہ بٹھا دیا. لوگ تانے مار کے روئے. اور جو 3 دن کے لیے جماعت میں چلا جائے وہ واپس آتا ہے. بولو تو صحیح. 3 دن کے بعد چلے کے بعد 4 مہینے کے بعد سال 7 مہینے اور پھر آدھی زندگی پھر ساری زندگی آدھی اور پھر تو میں نے کیا وعدہ لیا؟ کتنے دن تہجد پڑھ لیے؟ 40 دن. چھوڑ دینا.
خدا کی قسم جو اس نماز کا مزہ ہے کسی میں ہے ہی نہیں. وہی اس وقت جب بندے اور خالق کے درمیان راز نیاز کا وقت ہے, اس وقت ہی ہے پروردگار عالم. حدیث پاک میں حدیث قدسی ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ صبح صادق کے وقت پروردگار عالم آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہو کر منادی فرماتے ہیں, حل من مستغفر فاغفر لہ, کوئی ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں, کوئی ہے روزی کا طالب کہ میں اس کو رزق عطا کروں, کوئی ہے بیٹا بیٹی مانگنے والا کہ میں اس کو اولاد دوں. کون ہے اولاد دینے والا؟ بولو گے. رزق دینے والا کون؟ عزتوں کا مالک کون؟ اللہ. بڑے ڈھیلے ہو, اللہ کا نام ہی مسجد تو گونج جائے نا. اللہ. نہیں بھائی میں نقش بندی تو نہیں ہوں, قادری ہوں, اور قادری تو سلاسل کتنے ہیں, تصوف کے کتنے سلسلے ہیں بھائی؟ مولی احمد علی سے پوچھو, یہ حضرت سے کچھ لے کر آئے ہیں. میرے شیخ بھی وہی تھے, سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ. اللہ ان کی روحانیت کو پوری دنیا میں عام اور تام فرماتا. اللہ. ایسے نہیں. چلو یہ تو بچے ہیں, وہ بڑے لوگ جو بیٹھے نا, جوان کا خون بڑا کھولتا ہے. جوانی میں بندہ جو ہے نا وہ دیواروں میں ٹکریں مارتا ہے. میں جب آپ لوگوں کی طرح جوان تھا نا, خدا ممبر رسول پہ بیٹھا, میں دیواروں میں مک کے مارتا تھا, میرے ہاتھ کو کچھ نہیں ہوتا. مجھے یہ بھی یاد ہے کہ دیوار بنی ہوئی ہے, پکی اینٹوں کی دیوار ہے, لیکن سیمنٹ سے اس کی ساری نہیں ہے, گارے کے ساتھ. پوری دیوار سے میں نے میرے ہاتھوں میں ایسے جیسے لوہے کے وہ ہوتے ہیں نا, میں نے ایسے جو ہے نا اس کو پکڑ کے دیوار سے باہر نکالا. ایک بندے کو میں نے ایسے ہاتھ ایسے ہلایا, یہاں لگا, وہ دھاڑ دھاڑ مچا دی. اس نے کہا مولوی صاحب نے مجھے اینٹ ماری ہے. میں نے کہا نہیں یار, میں نے اینٹ نہیں ماری. وہ پولیس تھی, اس پہ گشت پہ وہ آگئے. اس نے کہا دیا مولوی صاحب نے. میں نے کہا بھائی, میں نے اس سے مسجد کی چابی مانگی, سردی کی رات ہے, میں نے کہا 2-3 گھنٹے ہم خدا کے گھر میں گزار لیں گے. میں نے کہا جا مولوی, کوئی چابی چوبی نہیں. میں نے کہا میں نے اس کو اس ہاتھ سے پکڑا, یہ ہاتھ میں نے ایسے ہلایا, اس کی کھونی پہ لگایا. تو اگر یہ کہتا ہے اینٹ ماری, میں ایک دفعہ پھر مار کے دکھا دیتا ہوں, کیا مارا ہے, اینٹ ماری. کہتے ہیں مر جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے. یہ حدیث ہے, بولیں گے آپ؟ مومن قوی مومن ضعیف سے بہتر ہے. تو قوی وہی ہوتا ہے جس کا ایمان قوی. بولو نا. اور میں تو کہتا رہتا ہوں کہ اللہ نے جو ایمان کی قوت خان کو دی ہے نا, پٹھان کو, وہ کسی کو نہیں دی. اللہ. مزہ نہیں آیا. اگر اپنی امی کا دودھ پیا نا والدہ کا, پھر تو حق ادا کرو نا. اللہ. ڈرو نہیں کہ میں تو مولوی صاحب میں تو دل کا مریض ہوں, ڈاکٹر نے مجھے منع تیز چلنے سے منع کیا, آپ اتنا اونچا غصے جو ہے. ڈاکٹر تو کہتا ہے یوں نہیں کرنا ورنہ تمہارا دل بیٹھ جائے گا. او میاں میری طرف دیکھنا, اگر اللہ کا نام لینے سے دل بیٹھتا ہے تو بیٹھنے دو. اس سے بڑا کیا احساس ہوگا کہ مجھے موت آئے اور میری زبان پہ اللہ 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 اللہ. جس شیخ خدا کی قسم, جس شیخ کے نام پہ یہ مرکز ہے, جب اس کا آخری وقت آتا ہے نا, 3 دفعہ یہی کہا اللہ 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 اللہ. پرواز کر گئی. اور جس حالت میں کسی کو موت آتی ہے, قیامت کے دن وہ اسی حالت میں اٹھتا ہے. اللہ اللہ کرتے موت آئے گی, اللہ اللہ کرتے اٹھے گا. تلاوت قرآن کرتے ہوئے موت آئے گی, تلاوت قرآن کرتے ہوئے اٹھے گا.
اور درود پاک کا ورد کرتے ہوئے موت آئے گی تو درود پڑھتے اٹھے گا. سجدے میں موت آئے گی، بولو بولو تو صحیح. دعا کرو مجھے اور اللہ، مجھے اور آپ کو اللہ موت ایسی دے آئے موت سجدے میں، اور میرا اور آپ کا سر یہ آقا امام الانبیاء کے قدموں میں ہو، اور ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری ہو جائے لا الہ. میں تو ہر روز یہ دعا مانگتا ہوں، اللہ ہمیں گھر دے مکے میں، موت دے مدینے میں. بولو بولو. وہی مدینے کی موت مانگتے ہیں جس کو مدینہ اور مدینے والے سے پیار ہوتا ہے. دعا کرو اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت عطا فرمائے. آپ نے وعدہ کیا نا، کیا وعدہ کیا؟ کتنے دن؟ ٹھیک ہے نا؟ میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں. آپ نے وعدہ کیا، میں آپ کو درود بتاتا ہوں. اس درود پاک کو جمعہ کے دن نماز جمعہ سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب تک جو بندہ اس درود پاک کو 200 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کو نیند کی حالت میں حضور کی زیارت کرائیں گے. اور جو کنٹینیو ہر جمعہ کو 200 مرتبہ درود پڑھتا رہے گا، اللہ اس کو آقا کا بار بار دیدار نصیب فرماتے رہیں گے. اور جو بندہ مرتے دم تک اس درود کا ورد رکھے گا، جب اسرائیل اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، اس ٹائم پر اس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ آئے گی. حضور اس کے سامنے ہوں گے اور اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے گا، اور اس کے کلمے کے گواہ حضور سبحان اللہ، اس کے کلمے کے گواہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مرتے وقت جس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے سیدھا جنت میں جائے گا. اللہ ہمیں نہیں، جن بزرگوں سے میرا تعلق ہے انہوں نے دعا مانگی، اللہ لوگ تو تجھ سے بڑی بڑی جنتیں مانگتے ہیں، میری تیری دربار میں اتنی درخواست ہے، مولا اپنی جنت میں مجھے ایک جائے نماز کی جگہ دے دینا. سبحان اللہ کو دعا ہے اللہ ہمیں حضور کا سچا خادم بنا دے، سچا عاشق بنا دے. ہماری محبت آقا سے، بولو اسی آقا سے جس نے اللہ کا راستہ بتایا. ہدایت دینے والا نبی بھی نہیں ہے، ہدایت نبی کے ہاتھ میں بھی نہیں، ہدایت ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں. بولے گیا ہدایت ولی کے ہاتھ میں بھی نہیں. ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. حضرت آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہے. چچا ابو طالب ساری زندگی جس نے آقا کی خدمت کی، اتنا مہربان اور شفیق چچا ہے. کہتے ہیں جب حضور کا بچپنا تھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چچا ساری رات ہاتھوں پہ لیے کھڑے رہتے، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، ایسے گھومتے رہتے کہ کہیں کوئی دشمن میرے بھتیجے کو نقصان نہ پہنچا دے. اتنا مہربان اور شفیق چچا 3 سال شیاب ابی طالب میں حضور کے ساتھ رہا. بولو جب آخر وقت آیا سارا قبیلہ موجود ہے،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے. اب حضور کی خواہش ہے چچا کلمہ پڑھ لے. حضور کی کیا خواہش ہے بھائی؟ حضور فرما رہے ہیں ابو طالب کلمہ پڑھ لو، میں ضامن بنتا ہوں تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. ابو جہل بھی کھڑا ہے، اس نے وہ بھی بولنے کہنے لگا ابو طالب تیرے بارے میں تو آج تک اللہ یہدی من یشاء. اے محبوب ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت دینے والا میں ہوں. کون ہے ہادی؟ بولو اللہ. ہادی کون؟ اگر نبی کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو اپنے چچا کو ہدایت دیتے. بولو ہادی کون؟ رازق کون؟ اولاد دینے والا کون؟ اللہ. اللہ ہے. اور جس نے دوستی لگا لی اللہ سے، جس کا اللہ دوست ہو گیا ساری کائنات اس کی. بولو دوستی. جس کا اللہ ہو گیا سب کچھ اس کا. بولو. وہ دیکھو نا، وہ سامنے ایک بزرگ آ گیا، دنیا اس کو خواجہ عزیز الحسن مجذوب کے نام سے یاد کرتی ہے. وہ بھی کہتا ہے یا رب یار رہے تو میرا، یا رب یار رہے تو میرا، میں بھی تیرا یار رہوں. فقط ہو تجھ سے محبت، خلق سے میں بیزار رہوں. ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں. ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا تیرا مگر ہوشیار رہوں. تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا توجہ میری طرف. جب تک قلب رہے پہلو میں، جھوم جاؤ یار. جب تک قلب رہے پہلو میں، جب تک تن میں جان رہے، لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے. لب پہ تیرا ہی نام رہے اور دل میں تیرا ہی دھیان رہے. جذب میں پرواں ہوش رہے اور عقل میری حیران رہے. لیکن تجھ سے غافل ہرگز دل نہ میری ایک آن رہے. تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
جس کتب سے نسبت ہے وہ بھی فرمایا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کے بڑے مزے ہیں، جو چاہے چکھ لے سب کہو لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ وہ درود پاک جس کو جمعہ کے دن 200 مرتبہ پڑھنے سے آقا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، وہ درود پاک یہ ہے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد افضل صلواتک افضل صلواتک بعدد معلوماتک بعدد معلوماتک بعدد معلوماتک وسلم۔ یہ درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وبارک وسلم۔ اس درود پاک کو 200 مرتبہ پڑھنے سے کیا نعمت حاصل ہوتی ہے؟ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور اس درود کو 200 مرتبہ پڑھ کے جو دعا کرو گے نقد قبول ہوگی۔ حضور کا دیدار بھی ہوگا، دعا بھی قبول ہوگی۔ جب بھی تم میں کوئی تکلیف آئے، مشکل آئے، 200 مرتبہ استغفار پڑھ کے دعا مانگو، قبول ہوگی۔ جمعہ کے دن درگور کرنا، جمعہ کے دن اس درود پاک کو زوال سے لے کر غروب تک 200 مرتبہ پڑھنے سے حضور کا دیدار بھی ہوگا، دعا بھی قبول ہوگی۔ اور جب بھی کسی جمعہ کے علاوہ کسی اور دن میں آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی سابی درود 500 مرتبہ پڑھ کے دعا مانگو، نقد قبول ہوگی۔ سبحان اللہ، 500 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ یہ درود قادریہ ہے، ہم ذکر جو کر رہے ہیں نا، یہ ذکر بھی قادریہ ہے۔ کون سا ذکر ہے؟ قادریہ۔ اور اس درود کا نام بھی کیا درود ہے؟ قادریہ۔ اس درود پاک کو 500 مرتبہ پڑھ لو اور پھر دعا کرو تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور میاں جب بھی دعا مانگو، شروع بھی دعا کو درود سے کرو، دعا کا اختتام بھی درود پہ کرو۔ تو درود کی تو قبولیت کا فرمان ہے نا، جو بندہ درود پڑھے وہ یقیناً قبول ہو جائے۔ اب درود تو ہو جائے قبول اور دعا رد ہو جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح۔ آپ کو کسی نے گلے میں ہار ڈالا گلاب کے پھولوں کا، ٹھیک ہے، اور ان کو جوڑا گیا ہے اس دھاگے کے ساتھ، تو آپ پھول تو قبول کر لیں، دھاگا قبول نہ کریں، ایسے ہوگا؟ بولو تو صحیح۔
اور یار دیکھو نا، یہ ادھر بھی درود، ادھر بھی، اور درمیان میں کیا ہے؟ دعا ہے نا۔ جب یہ دونوں قرآن پاک کے دونوں طرف گتا لگا ہوا ہے، گتا قبول اور قرآن قبول نہیں، ایسے ہے ممکن؟ نہیں۔ درود تو قبول فرما لے اور دعا آپ کے نکال کے باہر کر دے، نہیں۔ جب بھی دعا مانگو نا، شروع میں بھی آخر میں بھی جو مانگو گے، شرط یہ ہے کہ جائز کام، جائز دعا ہو، ناجائز نہیں، ناجائز نہیں، جائز دعا ہو۔ اللہ ہمیں حضور کا دیدار نصیب فرما دے، آمین کہو۔ اس درود پاک کے لیے جو زکوٰۃ بتائی نا، 40 دن تبلیغ میں جا کے تو بندہ تہجد پڑھتا ہی ہے، ایسے نا، واپس آ کے ایک بات یاد رکھنا، میں وظائف کرتا ہوں، میں عملیات کا بڑا ماہر ہوں، لیکن میں نماز نہیں پڑھتا، تو مجھے یہ وظائف کام آئیں گے؟ بولو کچھ سے، میں بے نماز ہوں، نماز کا تارک ہوں، تارک نماز کے رزق میں برکت آئے گی؟ بولیں گے آپ؟ بولیں گے؟ ایک بزرگ کے پاس کوئی بندہ گیا کہ حضرت میرے حالات بڑے تنگ ہیں، میرے گھر میں تنگ دستی ہے، بہت پریشانی ہے حضرت، دعا تو فرما دیں۔ بزرگوں نے فرمایا بیٹا اپنا گھر تو دکھاؤ، کہاں ہے تمہارا؟ وہ لے گیا، جس گلی میں گھر پڑتا تھا ادھر سے گزار کے لے گیا۔ جب انہوں نے اس نے کہا یہ گھر ہے میرا، تو وہ گھر کی جو باہر کی دیوار تھی نا، اس کا دروازہ نہیں تھا، اس کا دروازہ بھی نہیں تھا، کوئی چیز کوئی ایسے کھلا ہوا تھا، پردہ بھی نہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹا بس ایک نصیحت ہے میری، یہاں پر دروازے کی گنجائش ہے، دروازہ لگا دو، نہیں تو ٹاٹ۔ اس نے وہ کر دیا، ٹاٹ لگا دیا۔ چند دن گزرے تو شکریہ ادا کرنے کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ نے میری وہ تنگی دور کر دی۔ تو انہوں نے فرمایا میاں تمہاری ایک گلی سے ایک بے نماز کا گزر ہوتا تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے تیرے گھر میں بے برکتی، گلی سے گزرنے سے بے برکتی بے نماز کی وجہ سے گھر میں جا رہی ہے۔ جس گھر میں خود بے نماز ہو اس گھر میں برکت کہاں سے آئی؟ بتاؤ نا مجھے۔ نماز بنیاد یاد رکھنا، میں فرائض ادا نہیں کرتا اور میں جو ہے نا وہ دم درود پہ لگا ہوا ہوں تو کوئی چیز مجھے فائدہ دے گی؟ نماز پہلے، بولے گے آپ؟ نماز پہلے، اللہ کے جو فرائض ہیں نا وہ پہلے ہیں، باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ میں وظیفہ کر رہا ہوں، نماز کھڑی ہو گئی، میں وظیفہ ہی نہیں چھوڑ رہا، تو یہ وظیفہ میرا کارگر بنے گا؟ جی، مومن مسلمان کبھی تارک صلاۃ نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ تارک صلاۃ وہی ہوگا جو منافق ہوگا۔ دعا کرو اللہ ہمیں نفاق سے بچائے، آمین کہو۔ اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنائے۔ ابھی ہم ذکر کرتے ہیں، میں آپ کو ایک اللہ کا ولی ہے، اس کے ساتھ بہت عرصہ ہمارا وہاں گزرا، 25-30 سال مجھے بھی ہو گئے حرم میں۔ اس نے دو تین اشعار کہے ہیں، دعا کے ہیں، میں اس سے ذکر سے پہلے وہی اشعار آپ اجازت دے تو سنا، آپ بھی میرے ساتھ ذوق سے ان کو پڑھیں گے، آپ کے انگ انگ سے اس کی سچائی نکلے گی۔ وہ عاشق کہتا ہے تجھ ہی سے مانگوں میں، تجھ ہی سے مانگوں میں کرم تیرا، تجھ ہی سے مانگوں میں کرم تیرا،
لے مولا تو بھرم میرا، گناہوں میں ہم نے عمر گزاری، گناہوں میں ہم نے عمر گزاری، ضائع کر دی ہے نعمت یہ ساری، ضائع کر دی ہے نعمت یہ ساری، بہت ہی بڑا ہے یہ جرم میرا۔ ایک ہی بندے کو ایک ہی مرتبہ زندگی ملتی ہے نا، بولو نا، بار بار ملے گی؟ ایک دفعہ زندگی ختم پھر ملے گی دوبارہ؟ بہت ہی بڑا ہے یہ جرم میرا، رکھ لے اے مولا تو بھرم میرا، رکھ لے اے مولا تو بھرم میرا، خدایا ہمیں اب معاف تو کر دے، آمین، خدایا ہمیں اب معاف تو کر دے، گناہوں سے ہم کو پاک تو کر دے، گناہوں سے ہم کو پاک تو کر دے، ہے ماں سے زیادہ دل، ہے ماں سے زیادہ دل نرم تیرا، 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہے ماں سے زیادہ دل نرم تیرا، رکھ لے اے مولا تو بھرم میرا، رکھ لے اے مولا تو بھرم میرا، تجھ ہی سے مانگوں میں کرم تیرا، تجھ ہی سے مانگوں میں کرم تیرا، الہی یہ توفیق ہم کو عطا ہو، کریں کام وہ جس میں تیری رضا ہو، تڑپنے بھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام حضرات 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، ہم دعا کر کے تھوڑی دیر ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم دعا کریں۔ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔